بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو، بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور کروڑہ درود و سلام اس کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ کچھ حفاظتی تدابیر کے پیش نظر اس طرح سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے بچوں سے۔ انشاءاللہ جلدی ہی یہ آزمائش بھی دور ہوگی اور ہماری ملاقات ہوگی۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس آزمائش کو ختم کرے اور سب کو صحت دے کے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس سیمسٹر میں جو ہم نے سبجیکٹ پڑھنا ہے اس کا نام ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر۔ آرگنائزیشنل بیہیویئر، کچھ باتیں سب سے پہلے یاد دہانی کے لیے۔ پہلی چیز اس میں کہ آرگنائزیشن، ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آرگنائزیشن ایک ایسا سوشل یونٹ ہے جہاں پہ مل جل کے لوگ کام کرتے ہیں کچھ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ دیر آر سرٹن آبجیکٹیوز، پیپل ڈیلیبریٹلی collaborate with each other. It is a social unit. It has specific purposes. It works on continuous basis. It has definable boundary and it has a system of structures. اب کسی بھی آرگنائزیشن میں جب لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن مجموعہ ہے تین طرح کے وسائل کا، تین طرح کے ذرائع کا، تین طرح کے ریسورسز کا۔ ہر آرگنائزیشن میں وہ جو تین ریسورسز ہیں میں یاد کرواؤں گا تو آپ کو یاد آ جائیں گے۔ ایک ہے ہمارے پاس فائنینشیل ریسورس، دوسرا ہے فزیکل ریسورس اور تیسرا ہے ہیومن ریسورس۔ اس میں فزیکل ریسورسز سے مراد وہ سب کے سب ایسٹس ہیں، چیزیں ہیں، ٹینجیبلز ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں مزید ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے یا اپنے آپریشنز کو چلانے کے لیے۔ فزیکل ریسورسز ہو گئے۔ فائنینشیل ریسورسز سے ہم نے مراد لی تھی کہ وہ سارے کے سارے پیسہ، مانیٹری ریسورسز، کیش اور کیش ایکویلنٹس دیٹ آر یوزڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دی بزنس آپریشنز۔ اور تیسرا ریسورس ہمارے پاس ہیں برینز، ہیومنز، سکلز جو ہمارے بزنس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، کام کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ ان تینوں کے تینوں ریسورسز کو دوبارہ سے بتانے کا مقصد یہ کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر میں ہم ان تینوں ریسورسز میں سے صرف ہیومن ریسورس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ بیہیویئر از ڈائریکٹلی این ایسپیکٹ آف ہیومن۔ اب آرگنائزیشنل بیہیویئر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم فائنینشیل ریسورسز کو، فزیکل ریسورسز کو ایسے ڈسکس نہیں کرتے، ہم اس میں صرف ڈسکس کریں گے ہیومن ریسورسز کو۔ اور ہیومن ریسورسز کا بھی صرف ایک پرسپیکٹیو، وہ ایک پرسپیکٹیو کون سا ہے؟ بیہیویئرل پرسپیکٹیو۔ اب یہ بیہیویئر کیا چیز ہے؟ بیہیویئر کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیہیویئر سے مراد ہے ایکشنز اینڈ ری ایکشنز آف انڈیویجولس۔ ہمارے ارد گرد جتنے انسان موجود ہیں وہ جو بھی کوئی کرتا نظر آ رہا ہے نا، ہمیں کر کیا رہے ہیں، ان کے جو ایکشن ری ایکشنز ہیں وہ کہلاتے ہیں ان کا بیہیویئر۔ اس میں یاد رکھنا ہے ایک بندہ سوچ کیا رہا ہے، اس کی تھنکنگ، وہ اس کا بیہیویئر نہیں ہے۔ ایک بندہ محسوس کیا کر رہا ہے، اس کی فیلنگز، اس کے ایموشنز، اس کے جذبات، وہ اس کا بیہیویئر نہیں ہے۔ بیہیویئر صرف اس کی وہ حرکات و سکنات ہیں جو وہ ہمیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ اب بیہیویئر انڈیویجولی ایک اکیلا انسان کیا کر رہا ہے، گروپ کی فارم میں اکٹھا مل جل کے کیا کر رہا ہے، آرگنائزیشن میں جب آتا ہے وہاں پہ اس کی کیا ایکٹیویٹیز، کیا ایکشن ری ایکشنز ہوتے ہیں، جو بھی اس کے ایکشن ری ایکشن ہیں وہ کہلاتے ہیں اس کا بیہیویئر۔ اب ہمیں دو چیزیں پتہ چل گئیں، آرگنائزیشن ایک سوشل یونٹ ہے جہاں لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، بیہیویئر یہ لوگوں کی ایکشن ری ایکشنز ہیں۔ تو آرگنائزیشنل بیہیویئر کیا چیز ہے؟ آرگنائزیشنل بیہیویئر ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں لوگوں کے ایکشنز اینڈ ری ایکشنز کو اسٹڈی کرنا تاکہ ہم ان کو آرگنائزیشن کے حساب سے بنا لیں۔ کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی آرگنائزیشن میں انڈیویجولز کے ایکشن ری ایکشنز کو، یعنی کہ ان کے بیہیویئرز کو اسٹڈی کرنا کس پرسپیکٹیو میں، تاکہ ان کا بیہیویئر ویسا ہو جائے جیسا ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ایز اے ڈیفینیشن یاد رکھنا ہے، ہم آرگنائزیشنل بیہیویئر کو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ a systematic study of actions and reactions of individuals within any organization so that their behavior can be modified according to the requirements of the firm by promoting the desired behaviors and by eliminating the undesired behaviors۔ یہ جو ہم نے ڈیفینیشن آرگنائزیشنل بیہیویئر کی
ریپیٹ کی ہے میں نے آپ کے لیے. اس ڈیفینیشن میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ نے یہ اسی طرح سے اپنے پاس نوٹ رکھنی ہے ایز این ایریا آف اسٹڈی آف آرگنائزیشنل بیہیویئر, ایز اے کانسیپٹ آف آرگنائزیشنل بیہیویئر, ایز اے تھیم آف آرگنائزیشنل بیہیویئر کہ یہ سبجیکٹ ہے کیا. اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھی ہے کہ اٹ از اے سسٹمیٹک اسٹڈی. ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی ہم کسی کام کو ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں تو اٹ از کالڈ اے سسٹمیٹک اسٹڈی. مثلاً میں چاہ رہا ہوں اس طرح سے کر لوں, ہم نے پڑھا یہ انٹیوشن ہے, یہ میری گٹ فیلنگز ہیں, یہ میرے ایموشنز ہیں, جذبات ہیں کہ میں اس طرح سے کر لوں. دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے ہم کبھی بھی انٹیوشن کے اوپر ریلائی نہیں کرتے بلکہ ریشنل رہتے ہیں. ہم باقاعدہ انالیسز کرتے ہیں چیزوں کا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اس ڈیٹا کا انالیسز کرتے ہیں, اس کی بیس پہ ڈیسیژن لیتے ہیں. ہم نے اس کو ایویڈنس بیسڈ مینجمنٹ کے نام سے پڑھا ہے. تو جب بھی ہم بیہیویئر کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے. ہم اپنی طرف سے اپنے خیالات کی بیس پہ ڈیسیژن نہیں لے لیتے کہ بیہیویئر کو اس طرح سے چینج کرنا چاہیے, ایسے ہو سکتا ہے. نہیں, ہم باقاعدہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اس ڈیٹا کا انالیسز کرتے ہیں, اس کی بیس پہ بیہیویئرل ڈیسیژنز بھی لیتے ہیں. تو ہیومن کو بھی اسٹڈی کرنا ہے تو ہم نے اپنی فیلنگز کی بیس پہ نہیں بلکہ بینگ ریشنل, یہ کہلائے گا سسٹمیٹک اسٹڈی, یہ کہلائے گی ایویڈنس بیسڈ مینجمنٹ. اب جب ہم نے سسٹمیٹک اسٹڈی کرنی ہے تو دوسرا پوائنٹ, ہم نے وہ سسٹمیٹک اسٹڈی پیسوں کی نہیں کرنی, چیزوں کی نہیں کرنی, فائنانشیل ریسورسز, فزیکل ریسورسز کی نہیں کرنی, صرف ہیومن ریسورسز کی. اور ہیومن ریسورسز کا بھی بیہیویئرل پرسپیکٹیو. اور بیہیویئرل پرسپیکٹیو ہم بیہیویئر کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ دیز آر دی ایکشنز اینڈ ری ایکشنز آف انڈیویجولس. اب ہم نے انڈیویجولس کے ایکشنز اینڈ ری ایکشنز کو اسٹڈی کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ سسٹمیٹکلی کرنا ہے. تیسری امپورٹنٹ بات, کیوں کرنا ہے؟ بیہیویئر موڈیفیکیشن کے لیے. ہم سب کو پتہ ہے موڈیفائی کرنا کیا ہوتا ہے, بہتر کرنا. کسی چیز میں وہ خرابی دیکھنا, اسے ٹھیک کرنا. کوئی چیز بہتر ہے تو اسے مزید بہتر کرنا, یہ موڈیفیکیشن ہے. تو یہاں پہ آرگنائزیشنل بیہیویئر میں بھی بیہیویئر کو سسٹمیٹکلی پڑھنے کا مقصد یہ کہ ہم اس بیہیویئر کو موڈیفائی کر لیں. اور آرگنائزیشن کے لحاظ سے موڈیفیکیشن کیا ہے کہ ہر وہ بیہیویئر جو آرگنائزیشن کے لیے اچھا ہے ہم اسے پروموٹ کریں, ہم اسے انکریج کریں کہ دیز آر فیوریبل بیہیویئر, دیز شوڈ بی اڈاپٹیڈ, بندے کو یہ کرنا چاہیے. اور جو انفیوریبل بیہیویئرز ہیں, انڈیزائرڈ بیہیویئرز ہیں, ہم انہیں ایلیمینیٹ کریں, ڈسکریج کریں تاکہ بندے وہ کام نہ کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتا رہے. اب اس کے لیے بیہیویئر موڈیفیکیشن یہ ہے کہ ہم اسے ریوارڈ دیں تاکہ وہ اچھا کام کرتا رہے. یہ بیہیویئر موڈیفیکیشن ٹیکنیک ہے. اگر کوئی بندہ اچھا کام نہیں کر رہا, مثلا یار یہ چھٹیاں بہت کرتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ چھٹی نہ کرے, اس کو فائن کر دو. یہ فائن کرنا یا سزا دینا کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس سے وہ بیہیویئر ایلیمینیٹ کر دیں جو ہم ایلیمینیٹ کروانا چاہ رہے ہیں. اب وہ کام کرنا اس کا ایک اچھا بیہیویئر تھا, ہم نے چاہا ہم اسے پروموٹ کریں. چھٹی کرنا ایک انفیوریبل بیہیویئر تھا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھٹی کرنا کم کر دے. تو بیہیویئرس کو سسٹمیٹیکلی اسٹڈی ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان بیہیویئرس کو آرگنائزیشن میں پروموٹ کریں جو ہمارے لیے فیوریبل ہیں, جو ہماری آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند ہیں, اور ہم ان بیہیویئرس کو ایلیمینیٹ کریں یا ڈسکریج کریں یا ختم کریں جو ہماری آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ ہمارے پاس آرگنائزیشنل بیہیویئر ہو گیا کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں انڈیویجولس کے ایکشن ری ایکشنز کو اسٹڈی کریں, سسٹمیٹیکلی اسٹڈی کریں تاکہ ہم ان کے ایکشنز کو ویسا بنا لیں جیسے ہماری آرگنائزیشن چاہ رہی ہے. یہاں تک ہمارے پاس ہو گیا انٹروڈکشن کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر ہے کیا. اس سے آگے ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں, نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. یہاں تک کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. آل دا بیسٹ فار یو آل.